السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ کے دن آ گئے ہیں اور ہر طرف سے بکروں کی، گائے کی، بیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ یا تو لینے جا رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں، بچے ان سے کھیل رہے ہیں، گھروں کے باہر بندھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال ادا کرنے کا حکم قرار دیا، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو 10 ذو الحجہ کے دن ہم کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس قربانی کی سنت کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اصل فلسفہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر کے اندر جا کر ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ اتنے بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگے، چلنے پھرنے لگے، یعنی کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کی عمر 3-4 سال، کچھ نے کہا 7-8 سال، کچھ نے کہا 11-12 سال۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوپر تو کوئی بھی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے اوپر کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان سارے غم بھلا سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کا غم نہیں بھلا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے سے چھوٹے سے بیٹے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ہمارے سامنے بچے کے بارے میں کوئی بات ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خواب میں وہ بھی وہی، اور نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر دو، اور باپ اللہ تعالیٰ کا اتنا فرما بردار کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ اور بیٹا کیسا کہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ کر گزرے جو آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو صبر کرنے والے میں پاؤں۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار کس لیے؟ اللہ کا حکم آیا۔ بیٹا اپنے آپ کو ذبح کرانے کے تیار کیوں؟ اللہ کا حکم آیا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، پھر دونوں نے فرما برداری کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ ابراہیم اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، یا اسماعیل اللہ تعالیٰ سے پوچھا علیہ السلام کہ اللہ کیوں؟ اللہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں؟ اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میرا تو بڑھاپے کی اولاد ہے یہ۔ اور اسماعیل یہ کہیں کہ اللہ میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا ملے؟ کچھ بھی نہیں، فرما برداری۔ اللہ کا حکم آ گیا، کر گزرے، سمعنا واطعنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اور تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا، اور یہاں سے یہ اضحیہ قربانی کی سنت جاری ہو گئی۔ تو جب ہم قربانی کر رہے ہو نا، تو ہمیں خالی بیل کو، بکرے کو، گائے کو ذبح نہیں کرنا، ہمیں اپنے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ ہمارا اسماعیل کون ہے؟ ہمارا اسماعیل وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روک لے۔ ہمارا اسماعیل وہ ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا اسماعیل وہ ہے جو ہمیں فرائض ادا کرنے سے روک لیتا ہے۔ اس اسماعیل کو ہم نے ذبح کرنا ہے تاکہ اس دل میں سب سے زیادہ اگر شدید محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ریمائنڈر دیتے ہیں کہ جب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو کچھ دعائیں ہمیں ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ ایک دعا اس میں سے کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور آپ سب سے بڑے ہیں، یعنی اللہ میں نے اپنی تمام محبتوں کو آپ کے لیے قربان کر دیا، کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کا حکم آ گیا سر آنکھوں پہ۔ دوسری دعا جو ہم ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں، دیکھیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب آپ کے لیے۔ یعنی جب ہم اس فلسفہ قربانی کو ذہن میں رکھیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھیں جو ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، ہم بار بار اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، اللہ میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی محبت سب سے بڑی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جانوروں کو لینے منڈیوں میں جاتے ہیں تو ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں۔ ہم اپنے جانوروں کو گلیوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، چہل قدمی کرا رہے ہوتے ہیں کہ مضبوط ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں۔ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، مسجد جانے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم قربانی کی سنت پر عمل کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ان مینڈوں کی، ان بکروں کی، گائے بیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس روح کی ضرورت ہے، قربانی کی روح کی جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کہا نا شاعر نے
کہ رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، تو ایسا نہ ہو کہ رسم قربانی رہ گئی اور روح قربانی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو جب قربانی کریں تو یاد رکھیں یہ قربانی جانور کی نہیں ہے، یہ قربانی اس محبت کی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہمارے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ تو اس قربانی کی سنت کو، اس قربانی کے فلسفے کو یاد رکھیں اور پھر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا امید ہے کہ اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے گا۔ تقبل اللہ منا منکم، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔